بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چراغ فردا کو مستقل دیکھنے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک شخصیت ہے جس شخصیت پہ میں آپ سے محو گفتگو ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ وہ شخصیت ہے ملک کا بہت بڑا نام، بہت بڑی شخصیت، ممتاز شخصیت، نامور شخصیت، درویش اور فقیر طبع شخصیت، میری مراد الحاج محمد حنیف بگا صاحب۔ آپ سب جانتے ہیں، بالخصوص میں دنیا ثنا خوانی کے لوگوں سے مخاطب ہوں، کہ 2 دن قبل بگا صاحب اپنے خالق کے لم یزل کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں، ہم سے بچھڑ چکے ہیں، دنیا سے ان کا تعلق ٹوٹا ہے، ہماری روح سے ان کا تعلق قائم ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گا۔ بگا صاحب ایک بہت بڑی ہسٹری چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ بگا صاحب نے نعت کی 3 دہائیوں تک خدمت کی ہے۔ ان کا رباعی پڑھنے کا انداز، ان کا نعت پڑھنے کا انداز، بالخصوص پنجابی دوڑا اور اس کو نعت کی طرز میں ڈھالنے کا ان کا جو انداز ہے، وہ بالکل جداگانہ طرز ہے ان کی، اور یہ بالکل ان کا اپنا خاص اور سب سے ممتاز ان کا یہ لہجہ تھا۔ نعت کو اپنی ذات پہ طاری کر کے وہ نعت پڑھتے تھے، اور اکثر میں نے خود ان کو سٹیج پہ ذوق سے سماعت کیا ہے۔ جب وہ نعت پیش کرتے تو آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں، ان کی آنکھیں اشک بار ہوا کرتی تھی، اور یہ معاملہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، اس سحر میں، اس کیفیت میں اور اس ماحول میں وہ پورے مجمع کو ڈھال لیتے تھے۔ تعلق بھی ان کا بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ آپ کی نگری سے، ان کے خمیر میں صوفیاء سے محبت، ان کی گٹی میں یہ چیز شامل تھی۔ خالد حسنین خالد صاحب، آپ کے بعد محمد حنیف بگا صاحب کا اس طرح چلے جانا، یہ سانحہ ہے، اور اس سانحے کے بعد ایک اور سانحہ ہے، سانحہ در سانحہ ہے۔ سینے میں اگر پتھر نہیں دل ہے تو ٹٹول کر دیکھیے، خالد بھائی کا غم ابھی تازہ ہے اور بگا صاحب ہم سے جدا ہو گئے۔ خالد صاحب کی ناگہانی وفات پہ جوانی میں خالد صاحب ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ جس طرح ہم نے ایک روایت قائم کی، سارے دوستوں نے خالد صاحب کے چلے جانے کو شدید انداز سے محسوس کیا اور اس کا اظہار کیا، خالد صاحب کی جنازہ میں شرکت کی، ان کے کل شریف میں شرکت کی، پھر میڈیا پہ ایک خالد بھائی کا اس انداز سے تعارف کروایا کہ دنیا رشک کرنے لگی کہ کاش ہم سب کے بچے جو ہیں وہ حضور کے نعت خوان بنے۔ بڑی اچھی روایت ڈیولپ ہوئی۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ تھک گئے ہیں کہ بگا صاحب پہ ایک ایک پوسٹ لگانا یہ بھی آپ نے مناسب نہیں سمجھا؟ خالد صاحب نے تو آپ کے لیے درد کا دروازہ کھولا تھا،
تو یہ بے دردی کی چادر آپ کو کس نے عطا کی؟ یہ غفلت میں آپ کیوں ڈوب گئے کہ بگا صاحب کو کسی اچھے انداز سے آپ نے خراج تحسین پیش کرنا بھی مناسب نہ سمجھا؟ خدا را یاد کریں نا، کتنے نامور لوگ ہیں جو آج ہم میں نہیں ہیں۔ بگا صاحب بھی نہیں رہے، خالد بھائی نہیں رہے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، لیکن ایک روایت جو قائم ہو رہی ہے اس کو مرنے نہ دیں، اس روایت کو زندہ رکھیں۔ ایک ویڈیو تو اپنے بچھڑنے والے ساتھیوں پہ آپ لگائیں گے تو لوگوں کے دلوں میں ایک تجسس پیدا ہوگا کہ جس پرتو سے ہم، جس جہت سے ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان سے ہٹ کے بھی کئی ایسی مثبت جہتیں ہیں جو ان لوگوں کے شخصیت میں، ان لوگوں کے کردار میں نمایاں جھلکتی ہیں، اور ایسی چیزیں ہیں جن کا ہم سب کو پہلے نہیں پتہ۔ بگا صاحب سٹیج پہ آتے تھے تو بڑی سنجیدگی سے آتے تھے، احتیاط سے، اور اپنے عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے نعت پیش کرتے تھے۔ صحابہ کی عظمت کا موضوع ہو، اہل بیت اطہار کی مودت کا مضمون ہو، نبی رحمت علیہ تحیت والثناء آپ کی ختم نبوت کا مضمون ہو، توحید و رسالت کا کوئی مضمون ہو، اولیاء کاملین سے محبت ہو، بگا صاحب ہر مضمون پہ دل کھول کے پڑھتے تھے، اور ان کو سارا کلام جو تھا وہ ازبر یاد تھا۔ آپ کہہ لیجئے کہ بگا صاحب قدرت کے کارخانہ میں ایک اسپیشل شخص ایسا تھا جو بڑے عرصے تک نعت کی دنیا میں راج کرتا رہا۔ میری اپیل ہے دوستوں سے، خالد بھائی کے نام پہ، بگا صاحب کے نام پہ، قاری کرامت علی نعیمی صاحب آپ کے نام پہ، اللہ اکبر، شفقت رسول میروی صاحب آپ کے نام پہ، شرافت علی قادری صاحب آپ کے نام پہ، ریاض محمود شہزاد صاحب، یہ اسی سال میں یہ ہم سے جدا ہوئے ہیں۔ 21 میں سارے ساتھی یہ گئے، اور 22 میں بگا صاحب ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ تعزیتی پروگرام کرنے چاہیے ہمیں، ان کے اصالہ ثواب کے لیے پروگرام کرنے چاہیے، اور سٹیج پہ ہمیں موقع ملے تو ان لوگوں کا اور ان ہستیوں کا تذکار خیر جاری رہنا چاہیے تاکہ ایک زندہ روایت قائم ہو۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ۔